بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت حصہ اول کا درس چل رہا ہے۔ عقائد متعلقہ نبوت چیپٹر سے عقیدہ نمبر 33 بیان کیا جائے گا۔ عقیدہ نمبر 33 میں بتایا گیا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں حیات ہیں، زندہ ہیں، جیسا کہ وہ دنیا میں زندہ تھے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جہاں چاہیں آتے ہیں، جاتے ہیں۔ ہاں، صرف ان کو ایک آن یعنی لمحے کے لیے موت آئی، پھر دوبارہ بدستور زندہ ہو گئے اور ان کی جو زندگی ہے وہ شہداء سے بھی ارفع ہے، شہداء سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ کیسے شہداء سے بڑھ کر ہے؟ کیونکہ کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کی وراثت اور ترکے کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس کی بیوی عدت کے بعد کسی سے نکاح کر سکتی ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہم السلام کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ان کا جو انہوں نے مال چھوڑا ہوتا ہے وہ ترکہ نہیں ہوتا، وہ تقسیم نہیں کیا جاتا۔ جو انہوں نے مال چھوڑا ہوتا ہے وہ تقسیم نہیں کیا جاتا، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی وفات کے بعد بھی ان کی ازواج مطہرہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، جبکہ شہداء کی ازواج عدت گزارنے کے بعد نکاح کر سکتی ہیں۔ آ جائیے عقیدہ نمبر 33۔ انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح بحیات حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے، کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں۔ تصدیق وعدہ الہی کے لیے، یعنی وعدہ الہی کو سچا کرنے کے لیے، وعدہ الہی ہے نا، اللہ کا وعدہ ہے ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو کہہ رہے ہیں اس وعدہ الہی کی تصدیق کے لیے ایک آن کو، ایک لمحے کو ان پر موت طاری ہوئی، پھر بدستور زندہ ہو گئے۔ ان کی حیات یعنی زندگی حیات شہداء سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے۔ فلہذا شہید کا ترکہ تقسیم ہوگا۔ کہہ رہے ہیں اسی لیے دیکھیے کہ شہداء کی حیات سے انبیاء کی حیات بہت ہی ارفع ہے، اعلیٰ ہے۔ دیکھیے شہید کا ترکہ تقسیم ہوگا، اس کی بیوی، آگے کہہ رہے اس کی بیوی بعد عدت نکاح کر سکتی ہے، بخلاف انبیاء کے کہ وہاں یہ جائز نہیں، یعنی ان کی ازواج عدت کے بعد بھی کسی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ آگے فرماتے ہیں یہاں تک جو عقائد بیان ہوئے ان میں تمام انبیاء علیہم السلام شریک تھے۔ اب بعض وہ امور جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص میں ہیں بیان کیے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ اب کچھ وہ باتیں بیان کی جائیں گی جو نبی علیہ السلام کے خصائص میں سے ہیں۔ عقیدہ نمبر 34۔ اور انبیاء کی بعثت خاص کسی ایک قوم کی طرف ہوئی، جتنے بھی نبی آئے انہیں کسی خاص قوم کی طرف بھیجا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام مخلوق، انسان و جن، بلکہ ملائکہ، حیوانات، جمادات، سب کی طرف مبعوث ہوئے، یعنی پوری انسانیت کی طرف، بلکہ آپ تو فرشتوں کے بھی رسول ہیں۔ آگے فرمایا جس طرح انسان کے ذمہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، ہم پر حضور کی فرمانبرداری فرض ہے، تو کہہ رہے ہیں یوں ہی ہر مخلوق پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرمانبرداری ضروری ہے۔ عقیدہ نمبر 35۔
حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملائکہ و انس و جن و حور و غلمان و حیوانات و جمادات غرض تمام عالم کے لیے رحمت ہیں، اور مسلمانوں پر تو نہایت ہی مہربان حضور رحمت للعالمین ہیں۔ عقیدہ نمبر 36، حضور خاتم النبیین ہیں، یعنی اللہ عز و جل نے سلسلہ نبوت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم کر دیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں یا بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ حضور آخری نبی ہیں، نہ حضور کے زمانے میں کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں یا حضور کے بعد کسی کو نبوت ملنا مانے یا جائز جانے کافر ہے۔ جو یہ کہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہوا یا کہے کہ ہو سکتا ہے، ہوا تو نہیں ہو سکتا ہے، تو دونوں شخص دائرہ اسلام سے خارج ہیں، حضور آخری نبی ہیں۔ عقیدہ نمبر 37، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افضل جمیع مخلوق الہی ہیں کہ اوروں کو فردن فردن جو کمالات عطا ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں وہ سب جمع کر دیے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ بتائی کہ اوروں کو جو کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے، فردن فردن عطا فرمائے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کمالات کو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ذات میں جمع فرما دیا۔ مزید آگے فرماتے ہیں اور ان کے علاوہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ کمالات ملے جن میں کسی کا حصہ نہیں، یعنی جو اوروں کو فردن فردن کمالات دیے گئے تھے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ذات میں جمع فرما دیے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کچھ ایسے کمالات بھی آپ کو عطا فرمائے گئے کہ آپ کے علاوہ وہ کمالات کسی کو نہیں دیے گئے۔ آگے مزید فرماتے ہیں بلکہ اوروں کو جو کچھ ملا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل ملا۔ پہلی بات تو تمام کمالات جو اوروں کو فردن فردن دیے گئے تھے آپ میں جمع فرما دیے۔ دوسری بات آپ کو مزید کچھ ایسے کمالات سے نوازا گیا جو اوروں کو نہیں دیے گئے۔ تیسری بات اوروں کو جو بھی کمال ملا ہے حضور کے طفیل ملا ہے۔ کہتے ہیں بلکہ اوروں کو جو کچھ ملا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل میں، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس سے ملا۔ بلکہ کمال اس لیے کمال ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب کے کرم سے اپنے نفس ذات میں کامل و اکمل ہیں۔ حضور کامل ہیں، حضور اکمل ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کمال کسی وصف سے نہیں بلکہ اس وصف کا کمال کہ کامل کی صفت بن کے خود کمال و کامل و مکمل ہو گیا کہ جس میں پایا جائے اس کو کامل بنا دے۔ عقیدہ نمبر 38، محال ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مثل ہو، یہ بات ناممکن ہے، ناممکن ہے، کوئی حضور کا مثل نہیں ہو سکتا۔ تو کہہ رہے محال ہے، ناممکن ہے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل ہو جو کسی صفت خاصہ میں کسی کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مثل بتائے، گمراہ ہے یا کافر ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسی بھی صفت میں کوئی کہے کہ فلاں جو ہے وہ حضور کی مثل ہے،
حضور کی طرح ہے، تو کہہ رہے ہیں بعض صورتوں میں تو بندہ گمراہ ہوگا اور بعض صورتوں میں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یعنی آپ کو جو بھی صفت دی گئی وہ صفت اوروں کے مقابلے میں آپ میں بدرجہ اتم موجود ہے، سب سے زیادہ کمال کے ساتھ موجود ہے۔ عقیدہ نمبر 39، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبہ محبوبیت کبریٰ سے سرفراز فرمایا کہ تمام خلق جویائے رضائے مولا ہے اور اللہ عز و جل طالب رضائے مصطفیٰ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ محبوبیت مرتبہ محبوبیت کبریٰ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں۔ مرتبہ محبوبیت کبریٰ کا کیا مطلب؟ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے بڑے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، کیونکہ تمام مخلوق چاہتی ہے رضائے مولا یعنی رب کائنات راضی ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ طالب رضائے مصطفیٰ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر سن لیتے ہیں: خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ عقیدہ نمبر 40، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص سے معراج ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے۔ آپ رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں گئے تھے معراج پر، تو کہہ رہے مسجد حرام سے گئے تھے مسجد اقصیٰ تک، بیت المقدس۔ آگے فرمایا اور وہاں سے ساتوں آسمان اور کرسی و عرش تک، بلکہ بالائے عرش یعنی آپ نے آسمانوں کی بھی سیر کی، عرش و کرسی کی بھی سیر کی، بلکہ اس سے بھی آگے گئے۔ رات کے ایک خفیف حصہ میں مع جسم تشریف لے گئے، رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں آپ جسم کے ساتھ تشریف لے گئے اور آپ نے اتنی بڑی سیر فرمائی، اور وہ قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی بشر و ملک کو کبھی نہ حاصل ہوا نہ ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قرب خاص نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہوا جو نہ کسی انسان کو حاصل ہوا نہ ہو سکتا ہے، نہ کسی فرشتے کو حاصل ہوا نہ ہو سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اور جمال الہی بچشم سر دیکھا، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال کو سر کی آنکھوں سے دیکھا، بچشم سر دیکھا، سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور کلام الہی بلا واسطہ سنا، اور کلام الہی بلا واسطہ سنا، اور تمام ملکوت السماوات والارض کو بالتفصیل ذرہ ذرہ ملاحظہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔